بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 91 اور 92 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے: وصیہ لا يحسن الاستعجال فی البحث وفی عدمہ فوائد للجانبین۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کے آخر میں وصیت کا عنوان قائم کیا ہے۔ شارح علیہ رحمت اس کی ترکیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وصیت کا جو لفظ ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ ہے حاضی، یعنی حاضی وصیتن، یہ وصیت ہے۔ اب یہ وصیت کس کی طرف سے ہے اور کس کے لیے ہے، اس سلسلے میں شارح علیہ الرحمہ نے دو احتمالات ذکر کیے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر یہ وصیت کتاب کی طرف سے ہو تو یہ وصیت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس کتاب کا مطالعہ کرے، یعنی اگر یہ وصیت کتاب کی طرف سے ہو تو یہ کتاب کے ناظرین کے لیے وصیت ہوگی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وصیت مصنف کی طرف سے ہو تو اگر اس وصیت کو مصنف کی طرف سے وصیت مانا جائے تو پھر یہ وصیت طلباء کے لیے ہوگی، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ شارح نے دونوں احتمالات ذکر کر دیے ہیں۔ اگر کتاب کی طرف سے وصیت مانی جائے تو مطلب ہوگا حاضی وصیت من الکتاب للناظرین، یہ وصیت ہے کتاب کی طرف سے ناظرین کے لیے۔ اور اگر یہ وصیت مصنف کی طرف سے مانی جائے تو عبارت ہوگی حاضی وصیت من المصنف للمتعلمین، یہ وصیت ہے مصنف کی طرف سے متعلمین کے لیے، طلباء کے لیے، علم کا ذوق رکھنے والوں کے لیے۔ اس وصیت کے عنوان میں جو مضمون ذکر کیا گیا ہے اس مضمون کو وصیت سے مصنف نے کیوں تعبیر کیا، اس کی وجہ شارح نے یہ بیان کی کہ جیسے وصیت آخری عمر میں کی جاتی ہے، اسی طرح چونکہ یہ مضمون کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے اس لیے اسے وصیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا عنوان وصیت رکھا گیا ہے۔ اب عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں اے ہذہ وصیت من الکتاب لناظرہ، یعنی یہ کتاب کی طرف سے اس کے ناظرین کے لیے وصیت ہے، او من المصنف للمتعلمین، یا یہ مصنف کی طرف سے علم کا ذوق رکھنے والوں کے لیے وصیت ہے۔ سماہا وصیۃً لأنہ فی آخر الکتاب کما یکون الوصیۃ فی آخر العمر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا نام وصیت اس وجہ سے رکھا کہ یہ کتاب کے آخر میں ہے جیسے وصیت عمر کے آخر میں ہوتی ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مناظرہ ہو رہا ہو، بحث ہو رہی ہو، تو کسی کلام کو پورے طور پر سمجھنے سے پہلے جلد بازی کرنا بہتر نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے، اور جلد بازی نہ کرنے میں جانبین کا فائدہ ہے، جانب معلل کا بھی فائدہ ہے اور جانب سائل کا بھی فائدہ ہے، یعنی جلد بازی نہ کرنے میں معلل اور سائل دونوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔
مصنف نے اتنی بات کہی ہے، اب شارح علیہ الرحمہ فوائد کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ جلد بازی نہ کرنے میں معلل کے لیے کتنے فائدے ہیں اسے بھی شارح نے ذکر کیا ہے، اور جلد بازی نہ کرنے میں سائل کے لیے کتنے فائدے ہیں اسے بھی شارح نے ذکر کیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے جانب معلل کے لیے جو فوائد ذکر کیے ہیں ان کی تعداد ہے 7۔ جانب معلل کے لیے جن فوائد کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے ان کی تعداد ہے 7، جن میں سے ابتدائی 4 فوائد یہ خاص معلل ہی کے لیے فوائد ہیں، اور ان 7 میں سے آخر کے 3 فوائد جو ہیں وہ معلل کے لیے بھی فوائد ہو سکتے ہیں اور سائل کے لیے بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔ پھر ان 7 فوائد کا ذکر کرنے کے بعد شارح نے جانب سائل کے لیے جو فوائد ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور جانب سائل کے لیے جو فوائد ہیں وہ ہیں 4، یعنی شارح نے 4 فوائد ذکر کیے ہیں۔ تو گویا 7 اور 4 11 فوائد ذکر کیے گئے۔ تو جانب معلل کے لیے جو 7 فوائد ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے 4 تو معلل کے لیے خاص ہیں اور 3 معلل اور سائل دونوں کو عام ہیں، اور پھر سائل کے لیے الگ سے 4 فائدے ذکر کیے گئے۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معلل کے لیے بھی 7 فائدے ہیں اور سائل کے لیے بھی 7 فائدے ہیں، کیونکہ معلل کے لیے جو 7 فوائد ذکر کیے گئے تھے ان میں سے آخر کے 3 فائدے جو ہیں وہ معلل کے لیے بھی فائدے ہو سکتے ہیں اور سائل کے لیے بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو سائل کے لیے الگ سے 4 ذکر کیے گئے اور 3 وہ ماقبل کے ہو گئے، تو 4 3 7 فائدے معلل کے لیے بھی ہو گئے اور 7 فائدے سائل کے لیے ہو گئے۔ معلل کے لیے جو 7 فائدے ہیں ان میں سے 4 معلل کے ساتھ خاص ہیں اور 3 اس کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اس کے لیے بھی ہیں اور سائل کے لیے بھی ہیں۔ اور سائل کے لیے جو 7 فائدے ہوئے ان میں سے 4 جن کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے وہ سائل کے لیے خاص ہیں، اور جو 3 ہیں وہ سائل کے لیے بھی ہیں اور معلل کے لیے بھی ہیں۔ اب ہم پہلے معلل کے فوائد کی تفصیل پیش کریں گے اور پھر سائل کے فوائد کی تفصیل پیش کریں گے۔ شارح کہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرنے کی صورت میں معلل کے لیے 7 فوائد ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کبھی جلد بازی کی وجہ سے معلل غلط دلیل پیش کر دیتا ہے اور پھر سائل کے اعتراض کرنے پر اسے دلیل تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر وہ جلد بازی نہ کرتا تو اسے غلط دلیل دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور جب وہ غلط دلیل دیتا نہیں تو پھر اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پیش کرتی۔ تو غلط جلد بازی کی وجہ سے اس نے چونکہ غلط دلیل ذکر کر دی ہے، اس لیے اب سائل کے اعتراض کرنے پر اسے دلیل تبدیل کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر وہ جلد بازی نہیں کرتا تو اسے دلیل تبدیل نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ اولاً ہی صحیح دلیل پیش کرتا۔ یہ ہے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جلد بازی کرنے کی وجہ سے کبھی معلل کوئی زائد کلام ذکر کر دیتا ہے، کوئی زائد بات ذکر کر دیتا ہے، اور پھر اسے سائل کے اعتراض کرنے پر اس زائد بات کو حذف کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس نے جلد بازی نہیں کی ہوتی تو وہ زائد بات ذکر ہی نہیں کرتا، اور جب زائد بات ذکر نہیں کرتا تو اسے حذف کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ یہ ہے دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے کبھی معلل کوئی بات کم ذکر کرتا ہے، کوئی بات ذکر نہیں کرتا ہے،
پھر سائل کے اعتراض کرنے پر اسے اس بات کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر معلل جلد بازی نہیں کرتا اور سوچ سمجھ کر ابتدائی سے نپی تلی بات پیش کرتا تو اسے اضافہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ تیسرا فائدہ ہوا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ معلل اپنے دعویٰ پر جو دلیل پیش کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کا کوئی مقدمہ نظری ہوتا ہے یا اس کی دلیل کا کوئی مقدمہ خفی ہوتا ہے، تو اب اگر معلل جلد بازی سے کام نہ لے اور عجلت سے پرہیز کرے تو وہ اپنی دلیل کے اس نظری مقدمے پر دلیل پیش کر دے گا یا اپنی دلیل کے اس خفی مقدمے پر تنبیہ پیش کر دے گا، اور اس طرح وہ سائل کے اعتراضات سے محفوظ رہے گا۔ یہ چوتھا فائدہ ہے۔ یہ جو 4 فائدے ذکر کیے گئے یہ معلل کے ساتھ خاص ہیں، خاص معلل ہی کے فوائد ہیں۔ اب آگے جو 3 فائدے ذکر کیے جائیں گے وہ معلل کے لیے بھی فوائد ہو سکتے ہیں اور سائل کے لیے بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو 5واں فائدہ یہ ہے کہ کبھی مناظرہ کے وقت میں وسعت ہوتی ہے، اور جب معلل جلد بازی کرتا ہے اور جلدی جلدی اپنی بات کہتا ہے تو اس سے وقت میں وسعت نہیں رہتی ہے، کیونکہ جلدی جلدی بات کہنے کے سبب کوئی اہم دینی معاملہ یا کوئی اہم دنیاوی معاملہ فوت ہو جاتا ہے۔ دینی معاملہ تو اس طرح فوت ہوتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ معلل بیان کر دیتا ہے، اور دنیاوی اہم معاملہ اس طرح فوت ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے کے سبب اس معلل کی رسوائی ہوتی ہے۔ یہ 5واں فائدہ ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ معلل جلد بازی کے سبب کبھی کسی مناسبت کی وجہ سے ایسے علم پر گفتگو شروع کر دیتا ہے جس علم میں اسے مہارت نہیں ہوتی ہے، اور جب مہارت نہیں ہوگی تو پھر لوگوں میں اس کی جہالت عیاں ہو جائے گی۔ تو اگر وہ جلد بازی نہیں کرتا تو جس علم میں اسے مہارت نہیں ہے اس علم پر وہ گفتگو شروع ہی نہیں کرتا اور لوگوں میں اس کی جہالت عیاں نہیں ہوتی۔ یہ چھٹا فائدہ ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے کبھی معلل کا سر چکرانے لگتا ہے اور سر کے چکرانے کا حادثہ پیش آ جاتا ہے، جس سے معلل کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر معلل جلد بازی نہ کرتا اور تحمل و بردباری سے کام لیتا تو وہ اس نقصان سے محفوظ رہتا۔ یہ 7واں فائدہ ہے، جن میں سے ابتدائی 4 فوائد معلل کے ساتھ خاص ہیں اور آخر کے 3 فائدے یہ سائل کے لیے بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد شارح سائل کے فوائد ذکر کر رہے ہیں اور 4 فوائد ذکر کر رہے ہیں، تو جو اس سائل کے ساتھ خاص ہیں، تو 4 فوائد جو سائل کے ساتھ خاص ہیں وہ اب شارح ذکر کریں گے، اور 3 ایسے گزر چکے ہیں جو سائل کے بھی فائدے ہو سکتے ہیں، تو 4 کے ساتھ 3 جوڑ دیں تو 7 فوائد یہ سائل کے بھی ہو جائیں گے۔ سائل کے فوائد ذکر کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ جلد بازی
نہ کرنے میں سائل کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر سائل جلد بازی کرے گا تو جلد بازی کے سبب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی، کوئی خطا سرزد ہو جائے گی، اور جب خطا سرزد ہو جائے گی تو سائل کی بحث کی قباحت ظاہر ہو جائے گی سب پر، اور وہ لوگوں کی نظروں سے، معلل کی نظر سے گر جائے گا۔ تو اگر وہ جلد بازی نہ کرتا تو اس سے وہ غلطی سرزد ہی نہ ہوتی اور اس کی بحث کی قباحت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ سائل کا پہلا فائدہ ہے۔ سائل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر سائل جلد بازی نہ کرے اور تحمل و بردباری سے کام لے تو ممکن ہے کہ معلل اپنے دعویٰ پر دلیل دینے کے بعد کوئی ایسا کلام پیش کرے جس کلام سے وہ باتیں عیاں ہو جائیں جو باتیں سائل پر مخفی تھیں۔ ممکن ہے کہ معلل اپنے دعویٰ پر دلیل دینے کے بعد کوئی ایسا کلام پیش کرے جس سے سائل کے مخفی سوالات کا جواب اسے معلوم ہو جائے اور اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اس کا مقصد سوال کیے بغیر ہی حل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ یہ سائل کا دوسرا فائدہ ہے۔ سائل کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر سائل جلد بازی نہ کرے اور صبر و تحمل سے کام لے تو ممکن ہے کہ معلل اپنے دعویٰ پر دلیل دینے کے بعد اس دلیل کے نظری مقدمے پر دلیل پیش کر دے یا اپنی دلیل کے خفی مقدمے پر تنبیہ پیش کر دے، تو سائل کو اپنی جہالت کے اظہار کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، جس سے کہ آدمی کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سائل جلد بازی سے کام نہ لے اور صبر و تحمل سے کام لے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، تو اس کی جہالت لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگی، جس سے اس کا وزن کم ہو جائے۔ یہ سائل کا تیسرا فائدہ ہوا۔ سائل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بحث و مناظرہ میں جلد بازی فساد کا سبب بنتی ہے، خصوصاً ہمارے دور میں، کہ ہمارے دور میں فساد اور عناد کی کثرت ہے۔ ہمارے دور میں فساد اور عناد کی کثرت کی وجہ سے لڑائی کا، دنگے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ تو اگر سائل جلد بازی نہ کرے تو فساد کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور وہ جھگڑے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سائل کا چوتھا فائدہ ہے۔ اور جانب معلل میں جو 7 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، ان میں کے آخری 3 فوائد یہ سائل کے بھی فوائد ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سائل کے فوائد کی تعداد بھی 7 ہو جائے گی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں لا يحسن الاستعجال فی البحث قبل الفہم بتمامہ۔ بحث و مناظرہ میں کلام کو پورے طور پر سمجھنے سے پہلے بحث و مناظرہ میں جلد بازی کرنا مستحسن نہیں ہے۔
وفی عدم ہی فوائد للجانبین جانب المعلل و جانب السائل، وفی عدم ہی اے وفی عدم الاستعجال، اور جلد بازی نہ کرنے کی صورت میں جانبین کے لیے کئی فائدے ہیں، یعنی معلل کے لیے بھی کئی فائدے ہیں اور سائل کے لیے بھی کئی فائدے ہیں۔ اب معلل کے فوائد ذکر کرتے ہیں شارح، اور وہ 7 فوائد ذکر کیے ہیں۔ شارح کہتے ہیں اما کونہ فائدۃ لجانب المعلل فلأنہ ربما یغیر الدلیل، یہ پہلا فائدہ ہے۔ رہے جانب معلل کے فوائد تو اس لیے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ معلل کو جلد بازی کرنے کے سبب بسا اوقات دلیل میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ غلط دلیل دے دیتا ہے۔ اگر وہ جلد بازی نہ کرتا اور جلد بازی میں غلط دلیل نہ دیتا تو دلیل تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ ہے پہلا فائدہ۔ اور یزید علیہ شیئا لا یرد علیہ شیء، یا جلد بازی کرنے کے سبب معلل کو دلیل پر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جس پر کوئی اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ اور یحذف شیئا، تیسرا فائدہ، یا جلد بازی کرنے کے سبب معلل کو اپنی دلیل سے کسی ایسی چیز کو حذف کرنا پڑتا ہے جس کا اس نے اضافہ کر دیا تھا۔ اگر وہ جلد بازی نہ کرتا تو ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ 3 فائدے ہوئے۔ چوتھا، او یذکر دلیل مقدمۃ نظریۃ او تنبیہ مقدمۃ خفیۃ فیسلم کلامہ عن مناقشۃ الخصم، یا معلل عجلت سے بچ کر اپنی دلیل کے کسی مقدمہ نظری پر دلیل پیش کر سکتا ہے، یا اپنی دلیل کے کسی مقدمہ خفی پر تنبیہ پیش کر سکتا ہے۔ فیسلم کلامہ عن مناقشۃ الخصم، اور اس طرح اس کا کلام خصم اور سائل کے اعتراض سے محفوظ رہے گا۔ یہ چوتھا فائدہ ہوا۔ پانچواں، وَإِذًا رُبَّمَا يَقْتَضِي الْمُنَاظَرَةُ وُسْعَةً فِي الْوَقْتِ وَلَا وُسْعَةَ فِي ذَلِكَ لِفَوَاتِ أَمْرٍ مُهِمٍّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ، نیز بسا اوقات مناظرہ وقت میں وسعت کا تقاضا کرتا ہے اور جلد بازی میں وسعت نہیں ہے، کیونکہ جلد بازی کے سبب کوئی اہم دینی معاملہ یا کوئی اہم دنیاوی معاملہ فوت ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، وَأَيْضًا رُبَّمَا يَقَعُ فِي الْبَحْثِ تَقْرِيبًا كَلَامٌ مِّنْ عِلْمٍ آخَرَ لَا مَهَارَةَ فِيهِ لِلْمُعَلِّلِ فَيَظْهَرُ جَهْلُهُ بَيْنَ النَّاسِ، نیز بسا اوقات جلد بازی کے سبب بحث و مناظرہ میں کسی مناسبت کی وجہ سے، تقریباً کسی مناسبت کی وجہ سے کسی دوسرے علم کی، کسی ایسے دوسرے علم پر گفتگو پیش آ جاتی ہے جس علم میں معلل کو مہارت نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح لوگوں کے درمیان اس کی جہالت عیاں ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، وَأَيْضًا رُبَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الْمُنَاظَرَةِ دَوَرَانُ الرَّاسِ، نیز بسا اوقات جلد بازی کے سبب مناظرہ میں معلل کے سر کے چکرانے کا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ 7 فوائد ہوئے معلل کے، جن میں سے 4 اس کے ساتھ خاص ہیں اور آخر کے 3 سائل کے بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔ اب سائل کے فوائد 4 جو اس کے ساتھ خاص ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ فَائِدَةً لِجَانِبِ السَّائِلِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَخْطَئُ بِالِاسْتِعْجَالِ فِي الْبَحْثِ فَيَظْهَرُ سَمَاجَةُ بَحْثِهِ،
اور رہے جانب سائل کے فوائد، تو اس لیے کہ نمبر 1، بسا اوقات سائل بحث میں جلد بازی کے سبب غلطی کر جاتا ہے اور اس طرح اس کی بحث کی قباحت عیاں ہو جاتی ہے، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا، وَلِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَذْكُرُ الْمُعَلِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلَامِ كَلَامًا يَظْهَرُ بِهِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَرَامِمِ، اور اس لیے کہ اگر سائل جلد بازی نہ کرے اور صبر و تحمل سے کام لے تو ممکن ہے کہ معلل اس کلام کے بعد، یعنی معلل اپنی دلیل کے بعد کوئی ایسا کلام ذکر کرے جس کلام سے وہ باتیں عیا ہو جائیں یخفا علیہ، جو باتیں سائل پر مخفی رہ گئی تھیں۔ نمبر 3، وقد یذکر بعد ذکر الدلیل دلیلا علی مقدمۃ نظریۃ او تنبیہا علی خفیۃ فلا یحتاج الی اظہار جہلہ الذی مما یخف بہ الناس۔ نمبر 3، اور سائل اگر جلد بازی نہ کرے اور صبر و تحمل کا مظاہرات کرے تو کبھی معلل دلیل ذکر کرنے کے بعد اس دلیل کے مقدمہ نظری پر دلیل پیش کرتا ہے یا مقدمہ خفی پر تنبیہ پیش کرتا ہے، تو سائل کو اپنی جہالت کے اظہار کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جس سے انسانوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، جس سے آدمی کا وزن کم ہو جاتا ہے کہ آدمی کی جب جہالت عیاں ہو جائے گی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ وربما، یہ اب نمبر 4، وربما یؤذن الاستعجال، آذن یؤذن ایذان، اطلاع دینا، اعلان کرنا، سبب بننا، باعث بننا، یہ سب معنی ہے۔ وربما یؤذن الاستعجال فی البحث بالفساد، اور بسا اوقات بحث و مناظرہ میں جلد بازی فساد کا سبب بنتی ہے، خصوصاً فی ایامنا، خاص طور پر ہمارے زمانے میں، لکثرت ہی اے لکثرت الفساد و کثرت العناد، کیونکہ ہمارے زمانے میں فساد اور عناد کی کثرت ہے۔ یہ 4 فائدے سائل کے شارح نے ذکر کیے جو سائل کے ساتھ خاص ہیں۔ اب چونکہ جانب معلل میں جو 7 فائدے ذکر کیے گئے تھے ان میں سے آخر کے 3 فائدے یہ سائل کے بھی فائدے ہو سکتے تھے، تو اس بات کا یہاں شارح ذکر کر رہے ہیں۔ اما الوجوہ الثلاثۃ الاخیرۃ لکونہ فائدۃ لجانب المعلل فتصلح ان تکون وجوہا لکونہ فائدۃ لجانب السائل ایضا، اور رہے آخر کے وہ 3 فائدے اور رہی آخر کی وہ 3 صورتیں جو جانب معلل کے لیے فوائد تھیں، فتصلح ان تکون وجوہا لکونہ فائدۃ لجانب السائل، تو آخر کی وہ 3 صورتیں جانب سائل کے فوائد بھی ہو سکتی ہیں، کما لا یخفا، جیسا کہ مخفی نہیں۔ ترجمہ اس طرح کر لیں، اور رہے جانب معلل کے فوائد میں سے آخر کے 3 فائدے، تو وہ جانب سائل کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، کما لا یخفا، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔